بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصراللہ ملک۔ ناظرین، آج کا پروگرام ایک دکھ بھری خبر کے ساتھ ہمارے نہایت ہی سینئر صحافی ہمارے دوست جناب عبدالرؤف صاحب جیو نیوز کے ساتھ بڑا عرصہ وابستہ رہے، ان کے جوان سال بیٹے حمزہ عبدالرؤف اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایک بڑی دکھ کی خبر ہے ہم سب کے لیے، اور کوئی الفاظ اس بات کا ازالہ نہیں کر سکتے جس غم سے آج عبدالرؤف صاحب گزریں گے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کے بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر کسی نے اور ہر ایک نے ایک دن چلے جانا ہے، لیکن ہم شاید اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اسی لیے ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، اس لیے ہم دنیا کے اندر ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ پھر اخلاقی حدوں کو بھی پامال کر جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے، نہیں دیکھتے کہ ایک نہ ایک دن یہ سارا تماشا، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ہمارے ہاں سیاست کا ہوتا ہے۔ سیاست میں پارٹیاں بنتی ہیں، پھر ٹوٹتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن اتنی نفرتیں بو جاتے ہیں کہ شاید جنازے پہ آتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے پھر کترانے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی بیمار پرسی کرتے ہوئے بھی انہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس دور تک، اس حد تک نہ گئے ہوتے تو شاید آج ہی ہمیں احساسات نہ ہوتے ہمارے۔ آج بھی ملک کے اندر ہم ایک بار پھر اسی سیاست کا رونا رو رہے ہیں۔ 3 نکات آج میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، تینوں جماعتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر یہ اقتدار میں آئیں۔ بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا مجھے اب اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ایسی لڑائی شروع ہوئی کہ بالآخر انہیں تخت اقتدار پر جھولنا پڑا۔ میاں نواز شریف اقتدار میں آئے اسٹیبلشمنٹ کے سہارے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسے لڑے کہ لڑتے ہی چلے گئے، اور پھر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آواز بن کر پنجاب کے اندر ابھرے۔ عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سیاست کے اندر آئے، اقتدار تک پہنچے، اقتدار سے نکلنے کے بعد اپنے اسی آرمی چیف کو للکارنا شروع کر دیا جس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان جیسا جمہوریت پسند آج تک جرنیل میں نے نہیں دیکھا۔ یہ 3 نکات سے اگر آگے ہم بڑھیں، ہم پولیس تشدد کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے یعنی 1-2 روز قبل ہی لاہور کے اندر ایک نوجوان ذل شاہ کی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، پولیس تشدد سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو شہید کیا گیا۔ دوسری طرف مریم نواز کہتی ہیں کہ جی انہیں عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے ان کو شہید کیا۔ لیکن اس کی تحقیقات ہوں جو بھی سامنے آئے، لیکن یہ جوان سال نوجوان کی موت اس لیے کہ وہ سیاستدانوں کے لیے نعرے لگا رہا تھا، ان کے لیے آواز اٹھانے نکلا ہوا تھا، اور یہ ہر دور میں ہم نے دیکھا۔ مجھے یاد ہے کہ آصف علی زرداری صاحب لاہور آ رہے تھے تو پرویز دائی صاحب نے مار مار کے پیپلز پارٹی کا کچومہ نکال دیا تھا۔ پھر اگر آپ کو عمران خان صاحب کا دور یاد ہو، لبیک والے آج تک روتے ہیں کہ ہمارے اتنے بے گناہ نوجوان مارے گئے، شہید کیے گئے، جن کے بعد کسی نے ہماری آواز تک نہ سنی۔ یہی حال گلہ شکوہ مسلم لیگ نواز کو بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جیل میں جو مشکلات بیان مریم نواز کر رہی ہیں، یہی اعظم سواتی کر رہے ہیں، یہی شہباز گل کر رہے ہیں، تو گویا کچھ بدلا نہیں ہے۔ اس کا جائزہ لیں گے آج کے اس پروگرام کے اندر کہ ہم کب سنبھلیں گے، ہم کب اپنا جائزہ لے کے آگے بڑھیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر تجزیہ کار مبشر لقمان صاحب۔ مبشر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اطہر کاظمی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اطہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں۔ جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام کا آغاز اگر مبشر صاحب میں آپ سے کروں، یقینی بات ہے ہمیں اپنا پروگرام بھی کرنا ہے، روزمرہ کے معاملات میں چلتے رہنا ہے۔ عبدالرؤف صاحب کے بیٹے کی، جوان صاحب بیٹے کی موت پوری انڈسٹری اور پورے پاکستان کے ان کے دوستوں کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ خبر بھی ہے، لیکن کیا ہم ایسے ہی نہیں ہیں کہ ہم سیاست کے اندر ہوں یا ہم اپنے معاملات کے اندر ہوں، ہم انتہا پسند ہوتے ہیں، ایک دن کے لیے دکھ مناتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں ہم نے جو ایک دوسرے کے خلاف کیا ہوتا ہے۔ بے شک ملک صاحب، ہمیشہ رہنے والی ذات تو اللہ کی۔ ایک بات میں آپ کو صرف بتا دوں کہ رؤوف صاحب کا بیٹا حمزہ جو تھا وہ تو بڑا خوش نصیب تھا، کیونکہ ابھی مجھے نماز جنازہ پہ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے چند مہینے پہلے آنا شروع کیا، اس نے قاری کا بھی اہتمام کیا، اور اس نے قرآن پاک حفظ کرنے کا پورا اس نے ارادہ بھی کیا اور اس پہ عمل بھی شروع کر دیا۔ تو وہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو
یعنی جو ہے نا بہت ہی زیادہ اس کے لیے تو ٹھنڈک ہے اور بہت اعلیٰ درجے ہوں گے اس کے لیے انشاءاللہ، ہمارا تو ایمان ہے. لیکن دوسری طرف واقعی ہم یاد نہیں رکھتے اور ہم بھول جاتے ہیں. اور میں ایک آپ کی اگر آپ اجازت دیں تو میں خبر بھی آپ کو بتا دوں. یہ جو جی جی پرسوں بچے کا خوفناک واقعہ ہوا ہے جس میں اس کی ہلاکت ہوگی، ذل شاہ کی. اب جو میرے پاس ابتدائی تحقیقی یعنی مجھے باتیں پتہ چلی ہیں، ابھی رپورٹ تو نہیں آئی، لیکن جو باتیں پتہ چلی ہیں پولیس کے ذرائع سے وہ یہ کہ پولیس والے ان کو 3-4 لوگوں کو گرفتار ضرور کر کے لے کے گئے تھے، اور جیسا پولیس کا یہ تعلق ہوتا ہے نا کہ وہ آگے جا کے 500 روپے انہوں نے سب سے لیا اور سب کو اتار دیا. اس کے بعد غالباً جو ہے اس کا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کو جو 2 لڑکے لے کے آئے تھے کالے ویگو ڈالے میں، وہ اس کے ہمسائے ہیں، ان کی شناخت ہو چکی ہے اور اب وہ غائب ہیں گھر سے. تو اب جب وہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ ان کی تصویریں تو بڑی شکلیں تو بڑی کلیئر ہیں، تو باقی بھی چیز پتہ چل جائے گی. لیکن بہرحال جانے والا چلا گیا آگے. جہاں تک یہ جیل کی باتیں ہیں نا جی، یہ چاہے وہ مریم بی بی کی ہوں، چاہے وہ اعظم سواتی صاحب کی ہوں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی، مجھے ان تینوں کا یقین نہیں. تینوں غلط بات کر رہے ہیں، تینوں جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک. اور یعنی مریم بی بی نے اتنی دکھی کہانی سنا دی کہ جی میں فرائنگ پین سے پتہ نہیں کس سے ساس پین سے اپنے کپڑے استری کر دی تھی، اور دنیا کی پھر اپنی نوعیت کی واحد استری ہوگی جو انہوں نے استعمال کی. اس طرح اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیل میں ان کے ساتھ وہ سلوک ہو جو گھر میں ہوگا تو وہ تو نہیں ہوگا، جیل جیل ہوتی ہے. شاہ محمود قریشی کو جیل کا کھانا نہیں پسند آیا، تو بھائی جیل میں ان کے لیے شیفس تو نہیں ہونے نا، وہ لنگر میں جو کھانا پکتا ہے جیلوں میں وہی ہوگا. اور 12 ہم نے کئی جیلوں کے دورے بھی کیے ہیں پاکستان بھر میں، اور مناسب ہے، مناسب انتظام ہے. ٹھیک ہے وہ ہماری کلینلنس نہیں ہے، وہ ہائیجین نہیں لیکن مبشر صاحب سارے سیاستدان وی آئی پی پروٹوکول چاہتے ہیں جیلوں کے اندر، آپ کو بھی پتا ہے. جی ہاں، بات اسی لیے تو جیل جانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں پرابلم یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ ساری جماعتیں ایک ہو جائیں اور پاکستان کا سوچیں ایک لمحے کے لیے، اور آپ اس کو ایک وائڈر پرسپیکٹو میں لے جائیں کہ چائنا، انڈیا، پاکستان، ایران یہ بھی ایک ہو جائیں اور اپنے ڈفرینسز ختم کر دیں، تو پورے ریجن میں اور اس ملک میں کتنی خوشحالی ہو، اس کا سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگ، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا اس کا. لیکن پہل کون کرے؟ پہل کون کرے؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون؟ کیونکہ ہم نے تو اپنی سیاست جو ہے اس کی میراث پائی ہے نفرت کے اوپر. کہ میں اطہر صاحب کو برا کہوں گا تو میں بڑا تجزیہ کار، میں جلد صاحب کی اتک عزت کروں گا خدا نہ خواستہ تو میں بڑا دلیر آدمی ہو گیا. یعنی بدتمیزی کو ہم نے دلیری سے منسوب کر دیا. تو یہ تو دلیری نہیں ہے. دلیری تو وہ ہوتی ہے میڈیا کے اندر بھی کہ اگر میں اور آپ اپنے کمرشل انٹرسٹ کے خلاف بات کر سکیں نا، اگر ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں یا کوئی کولا ڈرنکس بنانے والے ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کا نام لے کے بتا سکیں کہ یہ مضر صحت ہے، تو پھر ہم دلیر ہوئے نا. کسی کی پگڑی اچھالنا تو دلیری نہیں ہوتی. پاکستان میں ہم نے اتنی پولرائزیشن کریٹ کر دی ہے کہ اب ان سارے لیڈرز کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے اور قوم کو ایک راستے پہ لگانا چاہیے، ورنہ ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی فیوچر نہیں ہے. اطہر کاظمی صاحب، یعنی یہ کہانیاں جیسے مبشر صاحب نے کہا سارے سیاستدان ایسی کہانیاں بیان کرتے ہیں، فرائی پین سے کپڑے استری کرنا، پھر اعظم سواتی صاحب وہ الفاظ میں دہرا نہیں سکتا، شہباز گل صاحب کے الزامات لگانا. ہر سیاستدان جب جیل سے نکلتا ہے اسے یہ یاد آتا ہے کہ انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن جب خود اقتدار کے اندر ہوتا ہے اسی وقت وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ پولیس تشدد کی بات کی جائے، ہم قطعاً آپ اور میں اور جنرل صاحب ہم سب مخالف ہیں مبشر صاحب پولیس تشدد کے، لیکن جب بھی کوئی ریلی نکلی، جب بھی کوئی جلوس نکلا، میں نے جیسا کہ ماضی کا ذکر کیا کہ آصف علی زرداری صاحب لاہور بیٹھنا چاہ رہے تھے اور مار مار کے ان کے کارکنوں کا چوبہ نکال دیا گیا لاہور کے اندر. پرویز جیسے حکمران تھے اس وقت بھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے احتجاج کو چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی لاٹھی چارج نہ کرے، دوسروں کے احتجاج پہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جناب صفایا کر دیا جائے. دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بڑی بدقسمتی ہے ہماری. اور دوسرا یہ کہ یہ جیل سے جب باہر نکلتے ہیں تو جیل میں چلیں ان کے مان لیا منوان مان لیا جو یہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد جیل ریفارمز کے لیے انہوں نے کتنا کام کیا. سندھ کی جیل کے اندر آصف علی زرداری صاحب پہ بھی مبینہ طور پہ تشدد ہوا، ان کی زبان کاٹی گئی. کیا سندھ کی جیلوں کو انہوں نے بہتر کر دیا؟ جن لوگوں نے پنجاب کی جیلیں کاٹی، کیا ان حکمرانوں نے بعد میں ان جیلوں کی حالت بہتر کی؟
دیکھیں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نا، وہ کریں یا نہ کریں. باقی دیکھیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پولیس کاروائیاں بھی کرتی ہیں، لیکن ایز اے جرنلسٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہمارا بالکل واضح سٹانس ہونا چاہیے. کیا یہ ریاست کا وہ چہرہ ہم پوری دنیا کو دکھائیں جس میں پولیس کی وردی میں لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہوں، چاہے وہ ٹی ایل پی والوں کی گاڑیاں ہوں، چاہے پی ٹی آئی کی گاڑیاں ہوں، نون لیگ کی ہوں یا پیپلز پارٹی کی ہوں؟ کیا ریاست ایسے بہیو کرتی ہے 21ویں صدی میں؟ کیا ہم اس ریاست کے شہری رہنا پسند کریں گے، یا ہم اپنی ریاست کو اس شکل میں دیکھنا پسند کریں گے اور پوری دنیا کو ریاست کا یہ چہرہ دکھانا پسند کریں گے کہ جہاں پہ جو حکمراں ہیں یا ان کے کہنے پہ یا خود پولیس والے لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا ایشو ہے، یہ لیکن آؤٹ ریج ہے. اطہر صاحب اگر مجھے اب اجازت دیں، پولیس والوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کس ملک کے اندر پولیس والے کو گربان سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے اور پرامن جلوس لاٹھیاں لے کے نکلتا ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو آتا ہی پولیس کے اوپر جو ہے لاٹھیاں برساتا ہے. کس ملک میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس والوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، مارے بھی وہ کھاتے ہیں، سسپینڈ بھی وہ ہوتے ہیں، نوکریوں سے بھی چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں وہ ضرور کاروائی کریں، لیکن گاڑیوں کے شیشے توڑنا جس میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ نے کس کا گربان پکڑا تھا جو گلو بٹ کی قیادت میں ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا، اور ابھی یہ جو پچھلے دنوں مال روڈ پہ ہوا اس کی فوٹیجز بنی ہوئی ہیں، ساری دنیا نے دیکھی ہے. دیکھیں پولیس قانون کو اگر توڑے گی، قانون نافذ کرنے والے قانون کو توڑیں گے تو وہ بڑا المی ہے. دوسری بات جہاں تک تشدد کا تعلق ہے، جی کسی سیاستدان پہ تشدد ہوتا ہے تو خبروں میں آ جاتا ہے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہر تھانے کے اندر انہوں نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جن سے لوگوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے؟ آؤٹ ریج تب ہی ہوتی ہے جب کسی بڑے بندے کا نام آتا ہے. تو میرے خیال میں یہ سب کو ہمیں ایز اے معاشرہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ جس طرح مبشر صاحب نے بھی فرمایا کہ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا. کیا ضلع شاہ جو ہے وہ کسی کا دشمن تھا؟ کیا ضلع شاہ بھارت سے آیا ہوا تھا؟ یا پھر جو ٹی ایل پی والے یہاں پہ احتجاج کرتے وہ ہمارے دشمن ہیں، کسی حکومت کے دشمن؟ یہ بہتر طریقے سے بھی تو چیزوں کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، شکوے ہر طرف سے ہیں. سیاسی کارکن کہتا ہے پولیس مارتی ہے، پولیس کہتی ہے سیاسی کارکن مارتا ہے. ہم نے دونوں طرف سے لاٹھیاں برستی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. قصوروار کون ہے؟ برق صاحب، کنفیوشس سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک اسٹیٹ کے لیے کیا چیزیں لازمی ہیں. اس نے کہا جی کہ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا ملنا چاہیے، ان سے سیکیورٹی ہونی چاہیے، ان کو امید ہونی چاہیے کہ ان کے جو معاملات ہیں ان کے حکمران بہتر کر سکیں گے. ان سے پوچھا کون سی ایسی چیز ہے اس کے بغیر آپ گزارا کر سکتے ہیں. اس نے کہا جی کہ سیکیورٹی نہ ہو، کھانا مل رہا ہو اور لوگوں کو اعتماد ہو کہ سیاست جو ہے ان کی ٹھیک کام کر رہی ہے تو وہ تب بھی رہ لیں گے. اس نے کہا اس میں دونوں میں سے کون سی چیز اگر نہ ہو تو لوگ، اس نے کہا جی لوگ بھوکا رہ لیں گے، لیکن جس دن لوگوں کی امید ریاست سے اٹھ جائے گی کہ وہ ریاست یہ ہمارے حکمران جو ہے وہ کام بہتر کر سکتے ہیں، اس دن آپ اس اسٹیٹ کا تصور جو ہے وہ آپ تقریباً ختم ہو جائے گا. اس میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. وائڈ تناظر میں آپ دیکھیے کہ آج پاکستان میں جو نوجوان ہے، جو جس کو ہم سب ہماری لیڈرشپ سب کہتی ہے کہ یہ ہمارے سرمایہ بھی ہیں اور میجورٹی بھی اس وقت وہی ہے. آپ کبھی ان سے مل کے دیکھیے ان کی کیا سوچ ہے ان لوگوں کی. کبھی آپ ان سے مل کے دیکھیے جو لوور مڈل کلاس یا غریب گھرانے سے بیچارہ بڑی کس طریقے سے کر کے محنت کر کے، آپ کو پتہ ہے کیا پرائیویٹ کالجز میں کیا ہو رہا ہے، کسی نے ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پورے ماں باپ اس میں سارا سرمایہ لگا دیا، اس کے لیے نوکری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے. آپ اس آدمی کی امید ٹوٹتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں. اس میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیہات سے تعلق ہے میرا، ملتے رہتے ہیں لوگوں سے، بہت سے لوگوں کے ملا ہوں میں پچھلے چند دنوں میں. جو ایک چیز جو مجھے انتہائی تکلیف سے اور دکھ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد بدقسمتی سے، انتہائی بدقسمتی سے، اللہ کرے میں بالکل غلط ہوں، کہ لوگوں کا اعتماد چاہے وہ تھوڑے سے لوگ بھی ہیں ان کا اعتماد آپ کی ریاست سے آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، آپ کی جو سیاست ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ جب تک اپنی عوام کو انگیج نہیں رکھ سکتی، عوام کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتی، تو وہ آپ دیکھیے گا کہ لوگ آہستہ آہستہ سیاست سے بھی لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سیاست ان کے لیے نہیں ہو رہی. آپ کی سیاست حالاتوں میں پھنسی ہوئی ہے، آپ کی سیاست کا محور نفرت ہے جیسا بھی مبشر بھی کہہ رہے تھے، اور ریس لگی ہوئی ہے کون جو ہے وہ ایک کسی خاص ادارے کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جائے اس کو برا کہے. اور سیاست آپ کی کیا رہ گئی؟ آڈیو ویڈیو لیکس پہ آپ بلیک میلنگ پہ آ کے رہ گئے ہیں سیاست پہ. آپ یہ بتائیے کہ لوگوں کا اعتماد کیسے ہوگا جو اکراس دی بورڈ میں کسی ایک بات نہیں کر رہا میں،
اس سیاست پہ، اور یہ کیسے لے کے، کیا میں ان سے امید رکھ سکتا ہوں کہ یہ میری لیڈرشپ اس پاکستان کو لے کے آگے بڑھے گی؟ پاکستان کی مسائل کیا ہیں اس کی طرف بات ہو رہی ہے، کسی نے اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کی، ہم کیسے کریں گے؟ ہم ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں معاشرتی طور پر، ہم نے سیاست اپنے جو اقدار ہیں ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، ان کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہا ہے کوئی؟ نظام تعلیم کا بڑا غرق ہے، کوئی کام کر رہا ہے اس کے لیے کام؟ اس میں مطلب پاکستان کے ایشوز کیا ہیں اور لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے؟ اب دیکھیے میڈیا کی بدقسمتی ہے صاحب، سب دوست میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، میں خیر میڈیا کا آدمی تو نہیں، لیکن اب کافی عرصے سے میڈیا میں آ رہا ہوں میں اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. دنیا میں مسائل کیا بڑے ہوئے اس وقت، کہاں یوکرین کا بارے میں آج پاکستان سے پتہ کرنے کیا حالت ہے آپ کو؟ بالکل صحیح. وہاں پہ کیا دنیا کا گیم کھیل رہی ہے، پاکستان کا اس گیم میں کیا حصہ ہے، پاکستان اس گیم میں کہاں کھڑا ہوگا، پاکستان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہمیں. ٹھیک ہے جناب صاحب، ایک چھوٹی سی بریک پروگرام میں شامل کر لیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. اطہر کاظمی صاحب، جو سوالات میں نے اپنے انٹرو میں رکھے تھے اس میں سے بڑا ایک اہم سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے اقتدار میں آؤ اور اقتدار میں آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کر ایک بڑے جو جیدار قسم کے سیاستدان بن جاؤ. یہ وتیرہ ہے ہماری سیاست کا. تینوں بڑی پارٹیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اقتدار میں کیسے آئیں اور آج کل تینوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں. دیکھیں اس میں بات یہ نصر اللہ صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ تنقید سے ماورا نہیں ہے، اس کا ایک کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اداروں کا کردار رہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو تصور ہے نا کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ، بھائی یہ کوئی باہر کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا. کیا ہم عدلیہ کو کمزور کر کے، فوج کو کمزور کر کے پاکستان کو مضبوط کر لیں گے؟ بھائی ان سے گلا شکوہ ہو سکتا ہے، کسی پالیسی پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن بلینکٹ قسم کے الزامات اور ان کو یہ خواہش رکھنا کہ چاہے عدلیہ کو کمزور کریں یا خدا نہ خواستہ فوج کو کمزور کریں اس سے آپ کا ملک مضبوط ہو جائے گا، کہیں بھی مضبوط نہیں ہوتا. اور دوسری ایک اور چیز جو ہے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور سیولین سپرمیسی، اس پہ بھی مجھے اعتراض ہے. سپرمیسی کیا ہم ان پہ کوئی حاکمیت اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ اس ورڈ کی کونوٹیشن ہی نیگیٹو ہے. بھائی آئین کے اندر بالکل واضح ہے کہ کس کا کیا کردار ہے. ہم وہ چاہتے ہیں، ہم کیا دو پارٹیز ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ باہر سے آئی ہے، عوام کہیں اور سے آئی ہے، سیاسی پارٹیاں کہیں اور سے آئی ہیں، ہم سب ایک ملک کے. کوئی بھی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے نصر اللہ ملک صاحب جو پاکستان کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتی. ہاں ان کی پالیسیاں غلط ہوں گی، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوگی. کوئی بھی ایسا صحافی نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ پاکستان میں بہتری ہو، کوئی بھی ایسا سیاستدان نہیں. ہاں غلطیاں ہوتی ہیں، کرپشن کے مسائل ہوتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ تاثر قائم کرنا کہ جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنیں گے تو ہم بڑے سیاستدان ہیں یا بڑے صحافی ہیں، یا ہم عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات کر دیں گے تو ہم بڑے جو ہے زبردست ہمارا جو ہے صحافت ہو جائے گی یا سیاست، نہیں ایسا نہیں ہے. آپ ضرور تنقید کریں، یہ ہمارے ادارے ہیں، تنقید سے اصلاح ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اس پروسیس کے اندر کیا ہم اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں یا اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس حد تک میں بالکل متفق ہوں آپ کے ساتھ. لیکن اطہر صاحب جس قسم کا رویہ ہے ہمارا اس وقت سیاستدانوں کا، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں گے ان کا ووٹ بینک ان کا ساتھ نہیں دے گا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے پی ایم ایل این بھی اب کچھ افسران کے نام لے کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی کوشش کر رہی ہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک لیڈر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. مخالفین بھی یہ کام کریں گے. دیکھیں ایک تو میں آپ کو بھی بتا دوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں ہے. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تب تک ہوتے ہیں جب تک یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جو ہی اقتدار میں آتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر خان صاحب کل اقتدار میں آئیں گے تو انہی اداروں کے ساتھ کام کریں گے. ابھی جو لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کس قسم کا رویہ رکھتے تھے، ان کے حوالے سے کیا کچھ کہتے تھے کہ جناب یہ کٹ پتلی حکومت ہے خان صاحب کی، اس طرح چل رہی ہے اس طرح چل رہی ہے. ابھی بھی اس ملک میں بہت سارے معاملات ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرح سے ہائیبرڈ رژیم ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ چیزوں کو سیاست کے میدان میں رکھیں گے نا، سیاسی مقابلہ کریں. ہو سکتا ہے اس دفعہ میاں صاحب کی جماعت ہار جائے، پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ 5 سال عمران خان کو دیں گے تو اگر عمران خان ناکام ہوئے گا تو ان 5 سالوں میں ہوگا. 5 سال آپ اگر نون لیگ کو دیں گے، اگر وہ ناکام ہوں گے تو ان 5 سالوں میں ہوں گے. امریکہ اور یورپ جیسے جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی جماعتیں 5 سال کے بعد الیکشن ہار جاتی ہیں. تو یہ ایسی کون سی قیامت ہے کہ ہم 5 سال ویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں نا سیاسی میدان میں، تو خود ہم گنجائش بھی پیدا کرتے ہیں اور ان کو روم بھی دیتے ہیں کہ وہ آ کے اپنا کردار ادا کریں سیاست. بالکل ٹھیک ہے. مبشر لقمان صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اب اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے ساتھ عوام ہیں، بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا
انہوں نے کہا کہ اب جس کے ساتھ پبلک ہوتی ہے اسے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت رہتی نہیں ہے. خان صاحب کو واقعی اب اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں تک ان کا دوسرا کوئی انٹرویو آ جائے گا جس میں وہ منت کر رہے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کی کہ پلیز ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تم ملک کو تمہاری ضرورت ہے. اور انہوں نے تو اپنی ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کی نفی خود ہی کرنی ہے اور 1-2 دن کے اندر اندر کرنی ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر ایک کا جو کردار ہے، چاہے وہ نصر اللہ ملک ہو، چاہے اطہر کاظمی ہو، چاہے غلام مصطفیٰ ہو، چاہے مبشر لقمان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ جناب بڑے اعلیٰ کردار کے مالک ہوں، خود یہ جھوٹوں کے آئی جی بن جائیں، جھوٹوں کے کور کمانڈر بن جائیں. یعنی جھوٹ بول کے ان کو ہوش ہی نہ رہے کہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کی کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے دیں گے بعد میں، کوئی نہ کوئی اس کی تعویل دے دیں گے کہ جی وہ وجہ یہ تھی تو وجہ یہ تھی، نظریہ ضرورت وٹ ایور. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم ایک اتنی جھوٹی قوم بن چکے ہیں کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں کینسر ہوا، قوم کو، ملک کو. ہم ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے. ہم ماننے کو تیار نہیں کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں. ہم ماننے کو تیار نہیں کہ ہم ڈوب رہے ہیں. ابھی غلام مصطفیٰ صاحب نے کہا، ہمارے بڑے بھائی ہیں یہ، کہ جناب لوگوں کا ریاست پہ اعتبار کم ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں انہوں نے شوگر کوٹڈ بات کی ہے. اگر یہ بالکل پورا سچ بول رہے ہوتے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی کو اعتبار نہیں ہے ریاست پہ، کسی کو اعتبار نہیں. پاکستان میں جو ریاست کے حامی ہیں نا، ان کو بھی ریاست کی قابلیت پہ کوئی اعتبار نہیں. دیکھیں حالت یہ ہے کہ آپ کا وزیر خزانہ وہ $700 ملین کی پیمنٹ آتی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ ہمیں $700 ملین آ گئے. ارے الحمدللہ کیوں؟ یہ تو تم نے بھیک مانگی ہے، کون سا تم کما کے لائے ہو؟ ٹھیک ہے نا. آپ کا وہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ اب ہمیں فلاں ممالک $2 بلین دے رہے ہیں، $2 بلین دے رہے ہیں. ارے بابا تم کما کے لا رہے ہو، تم نے کوئی ایکسپورٹ کیا وہاں پہ، تم نے کوئی مین پاور کی وجہ سے لے کے آ رہے ہو، بھیک مانگ کے لا رہے ہو. تو ہم اپنی انٹیگریٹی خود کھو چکی ہیں. اور ہم جب ہمارے حکمران، ہمارے رؤسا جو ہیں ہماری حکومت کے، وہ بھیک مانگنے کو اللہ کی نعمت سے وہ تشبیہ دے رہی ہوں، تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، جو کنفیوشس کی بات کی تھی نا جلد صاحب نے، اس بات کو ذرا دوہرا لیں. لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، لوگوں کو 1 وقت کی دوائی نہیں مل رہی، لوگوں کے سر پہ چھت نہیں ہے، لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. جس دن یہ لاوا پھٹا، پھر ملک صاحب آپ اور میں، ہم لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکیں گے ہم تمہارے لیے پروگرام کرتے تھے. ان کو گاڑی نظر آئے گی، گاڑی کو پتھر ماریں گے. ان کو آپ اور ہم سوٹ میں نظر آئیں گے، وہ ویسے کھینچیں گے. اتنا سمپل نہیں ہے. یہ لاوا پک رہا ہے، یہ پک رہا ہے، اور ہم اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب اگر دیکھا جائے اس وقت کی سیاست کو، تو مریم نواز صاحبہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل چاہتی ہیں، عمران خان صاحب جنرل باجوہ کے خلاف ان کا کورٹ مارشل چاہتے ہیں. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت سیاست کے اندر. کیا سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کے جو بھی ہوا ماضی میں آگے بڑھ کے اپنے لیے انتخابات کی کوئی تاریخ پر اتفاق نہیں کر سکتے، سیاست کا آئندہ کا لائحہ عمل طے نہیں کر سکتے، یا یہی سیاست ہوتی رہے گی؟ دیکھیے، جس اپنے تمام پارٹی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس بند گلی میں داخل کر لیا ہے، کیونکہ بیسیکلی کوئی پولیٹیکل فلسفی تو ہے نہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کوئی اوور آل جس کی ہم سب بات کر رہے ہیں، سب دکھ بھری باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ سارے، وہ پروگرام تو کوئی سامنے آ نہیں رہا. نہ میں نے پی ٹی آئی سے سنا ہے، نہ نولی سے سنا ہے، نہ پیس پارٹی سے سنا ہے کہ بھی آپ یہ بتائیے کہ پاکستان جنس ایکچولی جو ہے نا، یہ اناٹومی آف کرائسس جو پاکستان کا ہے، اس کا انالیسس میں نے آج تک کبھی کسی لیڈرشپ سے نہیں سنا کہ پاکستان کے کرائسس کیا ہیں، وہ کور پہ کیا چیز ہے، اس کو حل کرنے کے بعد نیکسٹ سٹیج کیا ہونی چاہیے، کیسے جائیں آگے، اور ان کے لیے لائحہ عمل کیا ہونی. میں نہیں سنا کسی سے بھی، کیونکہ حل کسی کے پاس نہیں ہے، حل کوئی کرنا چاہتا بھی نہیں میرا خیال ہے. کیونکہ جس جگہ پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم دشنام ترازی لیں اور لاٹھی لے کے دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں، اس کے علاوہ تو کوئی بات سنائی نہیں دے رہی آپ کو. بالکل ٹھیک. آپ دیکھیے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، یہاں پہ دنیا کی کوئی ملک ایسا مجھے بتا دیجئے جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر جیسی گورنمنٹ چل رہی ہو. میں امریکہ کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. سینٹ کام کا بھی ہیڈ کوارٹر جا کے دیکھیے، وہ منی گورنمنٹ ہے بتاتے خود. اس میں فورن آفس بھی ہے، ایف بی آئی بھی ہے، سی آئی اے بھی، سب بیٹھے ہوئے وہاں مل کے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں وہ لوگ. ہم کیوں نہیں کر سکتے کام؟ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ، میں غیر ملکی ہوں جو آ کے اب جرنیل بن گیا ہوں، مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں اس میں.
غلطی تو میں نے کی ہوگی، ڈیفینیٹلی وہ کی ہوگی میں نے، لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ آج جو پاکستان جن حالات میں، یہ دنیا میں کسی بھی جگہ دیکھ لیجیے جہاں پہ بالکل جس طریقے سے ابھی جو لائنز بلر ہو گئی نا آپس میں، پہلے یہ تھا کوئی ڈیفائنڈ رولز تھے، ہو سکتے تھے، آج کے دور میں جو ڈیپینڈیبلٹی ہے قوموں کی اور ود ان کنٹریز، جو آپ کے مختلف اداروں کی آپس میں، اس کے بغیر آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ آج آپ نے کوئی ادارہ محترم رہنے نہیں دیا، کوئی شخصیت محترم رہ نہیں گئی یہاں پہ، آج بالکل ٹھیک. ہم خود مل کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا ادارہ بتا دیجئے جس کو آ کے وہ آپ مل کے بٹھا کے بات کر سکتا ہو اور لوگوں کو اعتماد ہو، اس کے اوپر کام چلیں گے آگے سے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے خود اپنے آپ کو حل کر دیا، اس کا حل کیا ہوگا اس کا؟ جنرل صاحب اسی بات کو کنٹینیو میں کرتا ہوں، اسی بات کو آپ سے ہی کنٹینیو کرتا ہوں، لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل صاحب بات ہو رہی تھی ادارے تباہ کرنے کے حوالے سے. مریم نواز صاحبہ جو چاہتی ہیں کہ جنرل فیض کا احتساب ہو، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان کا کورٹ مارشل ہو، یہ کورٹ مارشل ہو پائے گا؟ دیکھیے اگر تو سیاستدانوں کے کہنے پہ آپ نے فوج کے سینئر آفیسر کو کورٹ مارشل کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ فوج کو تو چھوڑ دیں، بند کر دیں فوج کو. اس کو ایک نظام کے تحت ہی سارا کچھ کام ہوگا نا، کسی کی خواہش پہ یا کسی کہنے پہ تو نہیں ہوگا کام، چاہے وہ خان صاحب ہوں، مریم بی بی ہوں، زرداری صاحب ہوں، مطلب کوئی تو ادارہ کوئی کام شروع کرنے دینا آپ کسی کو بھی. فیض صاحب کا میں نہیں جانتا کیا مسائل ہیں ان کے، لیکن فیض صاحب کو اگر یہ بات کرنا چاہتی ہیں، اور جس میں سن نہیں رہا تھا کہ بھئی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، کیوں کورٹ مارشل ہونا چاہیے ان کا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے کیوں کو ان کی، کیا وہ سافٹ ٹارگٹ ہے؟ کیا وہ اپنا جو سو کالڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس کو انہوں نے کور پہ مطلب فیض صاحب کو بیچ میں رکھ لیا ایسے؟ آپ اپنے ادارے کے مطلب، میں ایک دفعہ بی بی نے مجھے کئی دفعہ پوچھا ایک دفعہ سے کہ فوج پی پارٹی سے نفرت کیوں کرتی ہے، تو میں نے بی بی سے پوچھا تھا، میں کہا بی بی آپ اتنی بڑی لیڈر اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو پھر میرے لیے آپ، میرا خیال ہے کہ آپ پھر مجھ سے یہ سوال نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے. اس سے کل کو نون لیگ یہی شکوہ یہ کرتی پھرے گی آپ، اور پی ٹی آئی یہ شکوہ کرتی پھرے گی. دیکھیے فوج میں آپ کی جو اسٹرینتھ ہے پاکستان کی آج بھی الحمدللہ وہ یہ ہے کہ آپ کی عوام اور فوج اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ یکجان دو قالب کے طور پہ کام کرتے ہیں، تو آپ کی فوج کی اسٹرینتھ ہے. پاکستان کی اسٹرینتھ ایٹ اے موم نہیں ہے. دوسری جو پاکستان کی فوج کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، ہوموجینس فوج ہے یہ. وہاں پہ جو جونیئر رینک اینڈ فائل کا اپنی لیڈرشپ اعتماد ہے، اس اعتماد میں ذرا سی دراڑ آ جائے ملک صاحب، فوج آپ کی ختم ہو جائے گی آپ کی. اس مبشر لقمان صاحب، جی ٹھیک ہو گیا. جنرل صاحب مبشر لقمان صاحب، کس کا کورٹ مارشل کون کر سکے گا؟ دیکھیں مریم کی خواہش پہ تو نہیں ہونا، یہ تو بالکل جنرل صاحب نے صحیح کہہ دی ہے بات. لیکن خیر اگر ہونا ہوتا تو میری خواہش پہ ہو جاتا پہلے، میں بھی کن کا خیر خواہ نہیں ہوں. لیکن فوج کا بہرحال ایک اپنا نظام ہے اور اس نظام کے تحت چلتی ہے. لیکن جو مریم الزام لگا رہی ہیں جنرل فیض پہ، میری طرف سے وہ الزام کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو ایویڈنس دینا پڑے گا. لیکن جو میرے پاس الزام ہے عمران خان اور جنرل فیض دونوں کے خلاف، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان دشمن ٹی ٹی پی فورسز کو ری سیٹل کیا کے پی کے میں، جس کی وجہ سے ہماری بڑی قیمتی جانوں کا سرمایہ چلا گیا. تو یہ میں زیادہ سیریس ٹارگٹ لگا رہا ہوں، میں سر ایسٹ بیونڈ مینس کی بات نہیں کر رہا. بٹ اینی وے آگے آنے کی بات کریں، ان کا تو ہو جائے گا کورٹ مارشل، تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ سیاستدانوں کا کیا ہونا چاہیے؟ ان کو تو کورٹس اپنا یعنی تاریخ پہ تاریخ دیتی رہتی ہیں. ان کو تو پوچھ لیتے کہ جی 2 مہینے کے بعد کی تاریخ چاہیے آپ کو کہ 3 مہینے بعد کی تاریخ چاہیے، ابھی نہیں آ رہے، آپ عصر کے بعد آ جائے، عصر کے بعد نہیں اچھا آپ مغرب کے بعد آ جائے. تو سیاستدانوں کا تو کچھ نہیں ہوگا. اصل تو مسئلہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ کون ہے اس ملک میں. پہلے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس ملک میں جو 200 400 500 افراد کی اشرافیہ ہے نا، وہ چاہے میرے باپ دادا ہیں، چاہے آپ کے باپ دادا ہیں، چاہے کوئی مریم کے باپ دادا ہے یا عمران خان کے باپ دادا ہے، وہ سب ذمہ دار ہیں پاکستان کو اس حال پہ لانے کے لیے. آدھا ملک ہم نے پہلے دے دیا، باقی آدھے ملک میں نہ میں نہ آپ نہ اطہر کاظمی صاحب کوئی بھی ہم میں سے جا ہی نہیں سکتا. اور اس آدھے ملک میں بھی آدھے ملک کے اندر یعنی 1/4 ملک کے اندر ہم رات کے وقت نہیں اکیلے ٹریول کر سکتے. لیکن امریکہ میں یا برطانیہ میں یا یورپ میں آپ کہیں بھی گاڑی رینٹ کار لے کے نکلتے ہیں، آپ کوسوں میل دور چلے جائیں، آپ کو کبھی خوف نہیں ہوگا، آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ یا میں نے اغوا ہو جانا یا میں نے فیل ہو جانا. بات وہی ہے جو سب سے پہلے جنرل صاحب نے کی تھی کہ ریاست جب فیل ہو جاتی ہے اپنے کانٹریکٹ میں، سوشل کانٹریکٹ میں،
تو عوام جو ہے اس سے مطالبے کرتی ہے. اچھا آپ کے اپوزیشن میں جب یہ لوگ ہوتے ہیں بھرپور باتیں مانتے ہیں, آپ چاہے عمران خان کی اٹھا لیں, چاہے نواز شریف کی اٹھا لیں, چاہے آپ آصف زرداری کی اٹھا لیں, چاہے آپ کسی اور کی اٹھا لیں, لیکن ان میں کسی کو بھی جب حکومت کا کوئی حصہ بھی ملتا ہے تو یہ اس وقت تو کرتے نہیں, اس وقت تو جسٹیفائی کرتے ہیں, باہر نکلتے تو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. جب یار اتنے ناکارہ لوگ ہیں یہ حکومت میں کیوں آتے ہیں؟ کو کنپٹی پہ رکھ کے ان کو بندوق کہتا ہے کہ آؤ تم نے حکومت تمہیں دینی ہے اور کل تمہیں اتارنا ہے. نہیں, یہ اپنی چوائس کے لیے آتے ہیں, اپنی مرضی کی وجہ سے آتے ہیں. اور ایک آپ کو میں ایک بات بتاؤں, پہلا سوال جو آپ نے کیا تھا اظہر کاظمی صاحب سے اور اس پہ کاظمی صاحب نے لب کشائی کی تھی, میں چند جملے آپ کو صرف عرض کر دوں. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کسی کی گاڑی کو مارنا, جو بھی کرے گا وہ غلط کام ہوگا, لیکن جس حال میں ہماری پولیس فورس ہے اور جس حال میں ہم نے اپنی پولیس کو رکھا ہوا ہے, خدا کی قسم اگر میں کانسٹیبل ہوں تو میں بھی شیشے توڑ دوں گا. یار پھینک دیتے ہیں لے جا کے, نہ کھانے کا ہوتا ہے, نہ پانی کا ہوتا ہے, نہ چھتری ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتا ہے, نہ کوئی واپس سے جانے کے لیے ہوتا ہے. بیچارے ڈیوٹی سے واپس اپنا رکشے والوں سے موٹرسائیکل والوں سے لفٹیں مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی لا انفورسمنٹ کو انٹیگریٹی سے رکھتے نہیں ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ انٹیگریٹی سے پریکٹس کرو. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اطہر کاظمی صاحب, گیٹ نمبر 4 سے لے کے جانے والا مجرم اور جو داخل ہونے والا ہے وہ سیاستدان بھی, محب وطن بھی, اور وہ دیانتدار بھی, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل درست تھا. دیکھیں اگین جس طرح میں نے کہا کہ میری نظر میں یہ جو تقسیم ایک ہم کریٹ کرتے ہیں نا سیاستدان, خصوصاً جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا پھر اپنا کوئی سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے, یہ کوئی پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں ہے. دیکھیں آج آپ جنرل فیض کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ایک میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل اپنی مرضی سے فوج کے اندر کچھ کرتا رہا. دیکھیں یہ تو وہ بیانیاں جو ہمارے دشمن انٹرنیشنل سطح پہ ہمارے خلاف اٹھاتے ہیں کہ جی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, یہ ایجنسی ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کے کنٹرول میں نہیں جناب, یہ ڈسپلن ادارے ہیں, جو بھی ادارے کی پالیسی ہوتی ہے, آرمی چیف کی پالیسی ہوتی ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. آپ اس پالیسی سے آپ جو ہے اتفاق نہ کریں, اس پہ آپ تنقید کریں, وہ الگ بحث ہے. تو یہ تو بالکل ایک مذائقہ خیز قسم کا مطالبہ ہے. اور خواجہ آصف صاحب نے بھی اسی قسم کی بات دہرائی کہ جی جنرل فیض یہ ہیں, جنرل فیض وہ ہیں. تو چلے اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو یہ تاثر تو نہ دینا کہ جیسے اس وقت عمران خان کی حکومت ہے, مریم بی بی کی اپنی حکومت ہے, نون لیگ کی حکومت ہے, خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں, اگر وہ ان کی اتنی زیادہ کنوکشن ہے کہ یہ بڑا کوئی ظلم کیا ہے جنرل فیض نے, تو پھر وہ انیشیٹ کر دیں پروسیس. وزیر دفاع ہیں, لکھ دیں کنسرنڈ محکمے کو ایک لیٹر صبح ہی وزارت دفاع سے کہ شروع کیا جائے یہ پروسیس. یہ صرف باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو سنانے کے لیے, اور اس سے ادارے کا کیا نقصان ہو رہا ہے, ملک کا کیا نقصان ہو رہا ہے, اس کو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جوش میں آ کے بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں. میرے خیال میں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے جو اتنی سینئر لیڈرشپ ہے. اطہر کاظمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب اور مبشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک گفتگو تھے. اب تینوں مہمانوں کو شکریہ. ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.